بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پی ٹی اے ایبریویشن ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے حوالے سے سوال ہوا تھا۔ ایک اور ایبریویشن پوچھا گیا تھا C&W کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ ہے، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے صوبائی لیول پر، جو روڈ مواصلات وغیرہ اور تعمیر وغیرہ کا کام کرتا ہے، کمیونیکیشن اینڈ ورکس۔ C&C کے حوالے سے سوال ہوا تھا اور کافی بحث ہوئی تھی۔ C&C اسٹینڈ فور چیف کمانڈر ان چیف، اور یہ پوچھا گیا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی عمل میں آ رہی ہے، جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو آرمی چیف کے لیے کتنے نام بھیجے گئے ہیں؟ آرمی چیف کے لیے 6 نام آفیشیل طور پر بھیجے گئے ہیں۔ ان 6 جنرل میں سے جو ہے وہ ایک کی سلیکشن ہوگی پاکستان آرمی چیف کے طور پر، اور یہ تعیناتی انہوں نے کہا کہ کب ہوگی؟ یہ سلیکشن 26 نومبر کو ہوگی۔ بلوچستان پولیس کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا۔ بلوچستان پولیس کے شہداء کو نومبر میں کون سا ایوارڈ دیا گیا؟ نومبر کے مہینے میں بلوچستان کے ان پولیس شہداء کو جو اپنے دوران ڈیوٹی شہید ہوئے، انہیں قائد اعظم ایوارڈ دیا گیا گورنر آف بلوچستان میں۔ ڈی جی نیکٹا کے حوالے سے سوال ہوا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل نیکٹا جو ہے، ڈی جی نیکٹا کون ہے؟ محمد طاہر رائے جو ہے وہ ڈی جی نیکٹا بلوچستان کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی کرائم برانچ، بلوچستان کے ڈی آئی جی کرائم برانچ کون ہے؟ وزیر خان ناصر ڈی آئی جی کرائم برانچ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بلوچستان پولیس حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں 10 سال کے اندر کتنے پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے؟ 1000 پلس پولیس مین مارٹر ان دا کرنٹ سچویشن۔ یہ جو موجودہ سچویشن ہے دہشت گردی کی، ٹیررزم کی، اس میں 1000 سے زائد پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ میرانی ڈیم کے حوالے سے سوال ہوا، یہ بلوچستان کے کس ضلع میں بنایا گیا ہے؟ یہ تربت میں بنایا گیا ہے، ضلع تربت میں، اور ضلع کیچ، ضلع تربت۔ میرانی ڈیم یہ بلوچستان کے میگا پروجیکٹ میں شامل ہے۔ پوچھا یہ گیا تھا کہ تربت اور کوئٹہ کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ یہ 380 مائل ہے۔ 380 مائل کوئٹہ سے مغرب کی طرف ہے، جنوب مغرب کی طرف یہ تربت کا شہر ہے۔ ایل ایف او کے حوالے سے سوال ہوا تھا۔ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ایل ایف او؟ یہ لیگل فریم ورک آرڈر ہے، لیگل فریم ورک آرڈر، جس کو مشرف نے متعارف کروایا تھا۔ مسیح کا مجسمہ، جدید دنیا کے 7 عجائبات میں یہ مسیح کا مجسمہ شامل ہے، اور یہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ سوال کیا گیا تھا۔ یہ برازیل میں ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جس کو مسیح کا مجسمہ کہا جاتا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ بلوچستان کتنے حصوں میں ڈسٹریبیوٹ تھا؟ بلوچستان 2 خطوں میں ڈسٹریبیوٹ تھا، ایک ریاستی بلوچستان اور دوسرا برٹش بلوچستان۔ ریاستی بلوچستان میں کلات، خاران یعنی بلوچ بیلٹ کے جو علاقے تھے وہ تمام کے تمام ریاستی بلوچستان میں شامل تھے، جبکہ کوئٹہ اور پشتون بیلٹ کے جو اضلاع ہے موجودہ، یہ برٹش بلوچستان میں شامل تھے۔ بلوچستان کے آخری خان کون ہیں؟ بلوچستان کے آخری خان کلات میر احمد یار خان ہیں۔ اس حوالے سے کافی بحث ہوئی، میر احمد یار خان کہ یہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ احمدزی خاندان سے، احمدزی ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعد میں کیا بنے یہ پوچھا گیا تھا۔ بعد میں ان کو گورنر بلوچستان اور سفیر بھی بنایا گیا تھا، گورنر بلوچستان۔ گوادر کے حوالے سے سوال ہوا تھا، گوادر کی لفظی معنی کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ گوادر 2 بلوچی الفاظ پر مشتمل ہے، جس میں گوا سے مراد ہے ہوا، جبکہ در سے مراد ہے دروازہ، یعنی ہوا کا دروازہ۔ چونکہ یہاں پر سارا سال ہوائیں چلتی رہتی ہیں، اس لیے اس علاقے کو گوادر کا نام دیا گیا ہے۔ گوادر کب ضلع بنا؟ گوادر بلوچستان کے کچھ سالوں بعد 1 جولائی 1977 کو اس کو ضلعی حیثیت دی گئی۔ 8ویں ترمیم کے حوالے سے بتائیں، 8ویں ترمیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
8ویں ترمیم، یہ 8th امینڈمنٹ ہے جو آئین میں کی گئی. کس نے کی؟ صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے کی، جس میں وزیر اعظم کے اختیارات کو کم کر کے صدر کو زیادہ اختیارات دیے گئے، اور جس ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 58(2)B کے تحت، آئین کی شق کے تحت، انہوں نے تمام قومی اور صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دی تھی. اس میں 8ویں ترمیم میں جو ہے وہ صدر نہایت با اختیار ہوتا ہے. اس کے علاوہ کانپور ٹریجڈی یا کانپور کا واقعہ، اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ تو 27 جولائی 1913 کو بلکان کی جنگ جاری تھی. برٹش والے بلکان میں بھی جنگ میں شامل تھے، تو یہاں پر مسلمانوں کی ایجیٹیشن جاری تھی خلافت عثمانیہ کے حوالے سے. خلافت عثمانیہ یعنی ترکی سے مسلمان نہایت محبت کرتے تھے، اور ترکی جو ہے وہ ایکسس پاور میں شامل تھا، جبکہ برطانیہ الائڈ پاور کا حصہ تھا. اس لیے ترکی کے خلاف انہوں نے محاذ کھول دیا تھا انگریزوں نے. اس وجہ سے بھی مسلمان جو تھے نہایت جذباتی تھے کہ اسی دوران 27 جولائی 1913 کو مچھلی بازار کانپور کے مسجد کو شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ روڈ میں حائل ہو رہا ہے، یہاں پر روڈ بن رہا تھا، روڈ میں حائل ہو رہا ہے. انگریزوں نے اس مسجد کو گرا دیا تھا، جس کی وجہ سے احتجاج ہوا، پروٹیسٹ ہوئے، اور بالآخر 33 مسلمان اس میں شہید ہوئے. انگریزوں نے فائرنگ کی. اس واقعے کو کانپور ٹریجڈی یا کانپور سانحہ کانپور کہا جاتا ہے. جناح نکات کے حوالے سے کہ قائد اعظم محمد الجناح نے کتنے نکات پیش کیے، قائد اعظم محمد الجناح نے کتنے نکات پیش کیے؟ 14 نکات پیش کیے. 14 نکات کے حوالے سے کہ آپ قائد اعظم محمد الجناح کی 6 نکات بتائیں، 6 مختصر ترین نکات. وہ یہ ہیں کہ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے، یعنی تمام صوبوں کو ایک اصول پر چلایا جائے، اور مرکزی جو مجلس قانون ساز ہے اس میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو، یعنی 1/3 جو ہے مسلمانوں کو نمائندگی وہ دی جائیں. اس کے علاوہ تمام فرقوں کو، یعنی جتنے فرقے ہیں وہ برصغیر میں، پاک و ہند کے خطوں میں جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام فرقوں کو یکساں اور مکمل آزادی دی جائے. اور چھوٹا سا پوائنٹ ہے، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا جائے. یہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا جائے. علاوہ ازیں صوبہ بلوچستان، ہمارا بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ، اس میں دوسروں صوبوں کی مانند اصلاحات جو ہے وہ نافذ کی جائے. مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی ثقافتی تحفظ دیا جائے، یہ بھی جناح کے نکات میں شامل تھا. اور صوبائی اور مرکزی علاقوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے. اور چھٹا پوائنٹ، وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے. قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات ہیں، اور یہ کب پیش ہوئے؟ یہ 1928 کو موتی لال نہرو، جسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں، نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ نہایت تعصب برتا گیا تھا. ان کو تجاویز دلی بھی کہا جاتا ہے. مسلمانوں نے ان کو مسترد کیا، اور اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے. ان کو جناح یا قائد اعظم کے 14 نکات سے شہرت ملی. علاوہ ازیں OGDCL کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. OGDCL، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ. آپ کے ملک میں جہاں پر بھی تیل کے حوالے سے کنووں کی کھدائی ہوتی ہے، تیل کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ OGDCL جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. وابڈا کے حوالے سے سوال ہوا تھا. وابڈا واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یہ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. علاوہ ازیں یہ سوالات ہوئے تھے کہ وابڈا اپنے ذیلی مراکز جو ہے، اپنے ذیلی مراکز مختلف صوبوں میں مختلف ناموں سے چلا رہا ہے. آپ ان میں 3 یا 4 کے نام بتائیں. تو اس میں آپ کا ایک کیسکو ہے، جس کو کوئٹہ کا ایریا جو ہے، کوئٹہ کے ایریا کو ڈیل کرتا ہے. اسی طرح آپ کے ملتان کا میپکو ہے، اور لاہور کا جو ہے لیسکو ہے، اور پشاور کا پیپکو ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ان کو ذیلی شاخیں ہیں وابڈا کی، اور اس کو بجلی کے حوالے سے یہ چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں. تو یہ وہ سوالات تھے جو پوچھے گئے تھے انٹرویو میں، یہ ریپیٹڈ ہیں. کچھ نہایت آسان سوالات ہیں، اس کو میں نے یہاں پر ٹچ نہیں کیا. اس کو بھی آپ کے اصرار پر
فیڈ بیک اسٹوڈنٹ کی طرف سے آ رہا ہے ان کو بھی جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی جو کلاس کا جو لیکچر ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آخر میں بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو۔